The reason why I chose this surah. As we know ہمارا سورہ النور کنٹینیو ہے ماشاءاللہ. اور میں نے یہ سورہ کیوں چوز کی اس کا بہت سمپل سا ریزن ہے. جو کویشچنس لوگ کرتے ہیں نا موسٹلی اکثر میں دیکھ رہی ہوں سوسائٹی میں پوچھے جا رہے ہیں ان سب کا جواب اس سورہ میں ملتا ہے. جی ہاں, لوگ اکثر نا ایسے میسیجز یا ڈی ایمس کرتے ہوتے ہیں یا کمنٹس کرتے ہوتے ہیں, اور یہ صرف سمپل سے سوال نہیں ہے. ان کے جو کویشچنس ہوتے ہیں یہ بہت انٹرسٹنگ کویشچنس ہوتے ہیں سیریسلی. سو دا کویشچن پیپل آسک بیسکلی اسلام کے جو لاز ہیں وہ بہت اس کے متعلق پوچھتے ہیں. لوگ صرف یہ نہیں پوچھتے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے, بلکہ لوگ یہ پوچھتے ہیں اسلام میں یہ قانون اتنا سخت کیوں ہے, مطلب اتنا اسٹرکٹ رول ہے. اور یہ سوال صرف ایک دو لوگوں کا نہیں ہے, یہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے, بہت بڑا فتنہ وی کین سی. واٹ سورہ النور ٹاکس اباؤٹ ایکچولی. جب آپ اس سورہ کو شروع سے آخر تک پڑھیں گے نا کیئرفلی دھیان سے, تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت ہیوی ٹاپکس کا ذکر ہے. جیسے جینڈرز کے حوالے سے بات ہوتی ہے, زنا کرنے والوں کے لیے 100 کوڑے, دیٹ مینس 100 لیشز, اینڈ دین دیر از گوئنگ ٹو بی مینشن آف 80 لیشز. ان لوگوں کے لیے جو بلا ثبوت کے کسی پر الزام لگاتے ہیں, جو ہپوکریٹس ہوتے ہیں, لائک اس ٹائپ کا. اور بعد میں اگرچہ یہاں سیدھے لفظوں میں نہیں لکھا لیکن قرآن میں, لیکن اس میں رجم کا ذکر ہے, یعنی اسٹوننگ ٹو ڈیتھ کا ذکر بھی دین کے دوسرے احکام سے سمجھا جاتا ہے. تو ہاں یہ سب بہت ہیوی باتیں ہیں, سننے میں بھی مشکل لگتے ہیں, اور خاص کر جب غیر مسلم یہ سنتے ہیں تو وہ سیدھے ریئیکٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اسلام تو بہت لائک ایکسٹریم ریلیجن ہے, آپ لوگ واقعی ان سزاؤں پر یقین رکھتے ہیں. اینڈ ٹاپ آف دیٹ پھر کچھ ریسرچ گروپس آتے ہیں, وہ مسلم کنٹریز میں سروے کرتے ہیں, لائک نائجیریا, ایجپٹ, پاکستان, افغانستان, ہر جگہ. پھر وہ نمبرز دکھاتے ہیں میڈیا میں, لائک نائجیریا کے 76% لوگ زنا کرنے والوں کے لیے رجم کے حق میں ہیں. ایجپٹ کے 22% یوتھ جو ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں. پاکستان میں اتنے % لوگ ہیں ایکسٹریمسٹ ہیں, یہ پنشمنٹ کو صحیح مانتے ہیں. پھر یہ ریسرچ میڈیا میں وائرل ہو جاتی ہے, نیوز پیپرز, ٹی وی چینلز, سوشل میڈیا, ہر جگہ. اور لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ تو پتھر مار کر قتل کرنے پر یقین رکھتے ہیں, کیا یہ اسٹون ایج میں رہتے ہیں, کیا یہ 26 میں بلانگ بھی کرتے ہیں. ہم ماڈرن زمانے میں مطلب ہم ماڈرن ایرا میں جی رہے ہیں, یہ لوگ کیسے لوگ ہیں جو ویپنگ کو اور رجم کو یعنی اسٹوننگ ٹو ڈیتھ کو سپورٹ کرتے ہیں. اینڈ دا اسپیشل تھنگ, یہ سوالات صرف غیر مسلم نہیں پوچھ رہے ہیں, آج یہ سوال مسلمان بھی پوچھ رہے ہیں. ہم روز یہ تنقید سنتے ہیں سوشل میڈیا پر, کالج میں, ورک پلیس پر, ہر جگہ. اور دھیرے دھیرے ہم خود بھی کنفیوز ہونے لگے ہیں, ہم خود بھی یہ سوچنے لگتے ہیں کیا واقعی یہ سزائیں بہت زیادہ سخت نہیں ہیں, یہ آج کے زمانے میں پریکٹیکل ہے, کیا اسلام میں تھوڑی فلیکسیبلٹی نہیں ہونی چاہیے. ویئر ڈو وی فائنڈ دا آنسر. اب ان سوالات کا جواب نہ میں دے سکتی ہوں نہ اور کوئی انسان. اگر میں اپنی لاجک سے جواب دوں یا کوئی اور اپنی فلاسفی سے ان احکاموں کو سافٹ یا ایزی بنا کر پیش کرے تو یہ صرف انسانی سوچ ہوگی, ٹھیک ہے, یہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا, یہ اپنی مرضی ہوگی. ان سوالات کا اصل جواب صرف اور صرف ایک جگہ سے آتا ہے, اور وہ ہے اللہ کی کتاب سے. اس لیے ہم مانتے ہیں کہ قرآن مکمل ہے. میں اللہ سے بہتر جواب نہیں دے سکتی, میں صرف پڑھ سکتی ہوں, سوچ سکتی ہوں اور سمجھنے کی کوشش کر سکتی ہوں, سمجھانے کی کوشش کر سکتی ہوں کہ اللہ کیا فرماتا ہے. کیونکہ اگر اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی نہیں تو پھر ہم اس پر ایمان کیوں رکھتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ یہ کتاب کافی ہے الحمدللہ. اور سب سے امپورٹنٹ چیز آپ دیکھو گے, دا ٹائم لیسنس آف دا قرآن. آج چاہے کتنے بھی نئے سوال پیدا ہو گئے ہوں جو 200 ایئرز اگو نہیں تھے, 500 ایئرز پہلے نہیں تھے, 1400 ایئرز پہلے بھی نہیں تھے, لیکن ان سب کا جواب اللہ کی کتاب میں موجود ہے. کیونکہ یہ کتاب ٹائم لیس ہے, یہ ہر دور کے لیے ہے, ہر جنریشنز کے لیے ہے, ہر کلچر کے لیے ہے, اور اسی میں اس کی خوبصورتی ہے. وائی آئی چوز دس سورہ, اسی لیے میں نے یہ سورہ چوز کیا, تاکہ ہم سمجھ سکیں اسلام میں سزاؤں کا مقصد کیا ہے, نور کیا ہے اور ظلم کیا ہے, حیا, عفت اور پاکیزگی کی اہمیت کیا ہے, اور اللہ کی ہدایت کس طرح زندگی کو روشنی سے بھر دیتی ہے. اور یہ کہ لمبا سفر ہوگا انشاءاللہ, اس سورہ کو سمجھنا آسان نہیں لیکن ضروری ہے, بہت ضروری ہے. تو تیار ہو جائیں. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ سب کو اس سورہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.